جناب ابو طالب. تو عزیزو جناب ابو طالب کی شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ جناب ابو طالب ہیں. یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے، آپ کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی پرورش کی ہے. اب یہ تو خدا کی مصلحت خدا جانے، لیکن آپ کبھی سوچئے گا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ رو رو کر اللہ سے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ارے اتنا سا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں مر گئی، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اس کا باپ مر گیا، ابھی تو اسے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، ابھی تو ماں باپ کے ساتھ رہنے کھیلنے کے دن تھے. تو پیغمبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمسینی میں اگر آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اگر آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کیا معاذ اللہ ظالم ہے کہ جسے کائنات کا رسول بنانا تھا، جسے اشرف الانبیاء بنایا، جسے پروردگار عالم نے کل عالمین میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جسے پروردگار عالم نے کل عالمین کا سردار بنا دیا، وہی یتیم ہو گیا. ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا. تو عجب نہیں مصلحت پروردگار یہ ہو کہ تم اکثر یہ کہا کرتے ہو کہ اس بچے کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں تھا اس لیے بگڑ گیا، آج ماں ہوتی تو یہ بہت اچھا ہوتا. اس کا باپ نہیں تھا نا، بچپن سے باپ نہیں رہا اس لیے بگڑ گیا. اگر آج باپ ہوتا تو یہ بچہ بہت نیک ہوتا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اور آپ کے سر سے بہت ہی کم سنی میں ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا. اس کے بعد وہ بچہ جو چچا کے ہاتھوں پالا گیا، چچی کے ہاتھوں پالا گیا، خدا کی قسم ایسا بہتر، ایسا برتر، ایسا افضل، ایسا رحمت للعالمین وہ بچہ قرار پایا کہ کائنات کی تمام مخلوق تو کیا کل انبیاء سے افضل قرار پائے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں میں آپ کے سامنے عرض کروں ایک مثال تو میں اس سے پہلے دے چکی ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ظاہر سی بات ہے آپ دعا کرتی ہیں اپنے پالنے والوں کے لیے. محمد نے جب ہاتھ اٹھایا، جب ہمارے نبی نے یہ دعا کی تو انہیں اپنے پالنے والے کے لیے کی ہوگی. سوچیے وہ پالنے والا کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے لیے رسول ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہوں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہہ کر مہر لگا دی ہے پیغمبر اکرم کے چچا جناب ابو طالب ان کے ایک ایک عمل کے اوپر کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. تو اللہ کی مدد کس طرح سے کرنا ہے؟ اللہ کی امانت ہے محمد جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، جاہل عربوں کے درمیان بھیجا. ظاہر محمد کی حفاظت کرنا اللہ کی مدد ہے، اس کے مشن کی تکمیل ہے، اس محمد مصطفیٰ کو اس کے کمال تک پہنچا دینا. ورنہ تو آپ یہ جانتی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے جن کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے کافر کے ہاتھ کا کھانا حرام قرار دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کافر کے ہاتھ کا کھلا کے اور پھر اسے اشرف الانبیاء بنا دے گا؟ کیسی فکر ہے مسلمانوں. قرآن پکار پکار کے کہتا افلا تعقلون افلا تدبرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ بھائی اگر ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک نجس لقمہ چلا جائے تو وہ اثر ضرور دکھاتا ہے، اور وہ اولاد کہ جو بچپن میں اگر نجس لقمہ جائے، واقعات آپ نے سنے اللہ کے رسول کا واقعہ کہ ایک وہ بچہ جس کی ولادت سے پہلے جس رات نطفہ ٹھہرا، اس رات اگر اس کے باپ کی کمائی میں حرام کی آمیزش تھی اور اس کمائی سے جو کھانا کھایا، اس کے بعد اس رات نطفہ ٹھہرا اور اس نطفے کے ٹھہرنے کے بعد وہ بچہ ہوا اور وہ بچہ 10-11 سال کا ہوا، اس کے بعد اس نے پیغمبر کا مذاق اڑانے کے انداز میں پیغمبر کو جواب سلام دیا. اللہ اکبر، اتنا گہرا اثر اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں کھایا. وہ لقمہ نجس جس رات نطفہ ٹھہرا، اس رات اس کے ماں باپ نے جو کھانا حرام نہیں تھا، وہ پیسہ غلط راستے سے آیا تھا جس پیسے سے کھانے کا انتظام کیا گیا. تو کہاں تو اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اور کہاں وہ لوگ جو جناب ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں وہ پیغمبر اکرم کی فضیلت کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کو اپنا سرپرست کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کے فضائل پڑھنے میں حق بجانب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ موسیٰ کے لیے تو پروردگار عالم ان کی ماں کو بھیج دے، انتظام کر دے کہ موسیٰ کی ماں آ کے اللہ کے نبی کو دودھ پلائے اور کوئی غیر دایا دودھ نہ پلائے، لیکن جب بات فخر موسیٰ کیا جائے تو جناب ابو طالب کی فضیلت کم کرنے کے لیے دائی حلیمہ تک کو ان کا نام لے لیا جاتا ہے.
لیکن جناب ابو طالب کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ لکھنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں مرتے مر گئے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام نگہبان محمد، سرپرست محمد، اس جناب ابو طالب پر کہ جس نے کائنات کا پہلا قصیدہ لکھا، یاد رکھیے گا، پہلی نعت لکھی ہے، پہلا قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ لامیہ نام ہے۔ عزیزان گرامی بہت طولانی قصیدہ ہے، اور جناب ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلی منقبت، سب سے پہلا قصیدہ، سب سے پہلی نعت جناب ابو طالب نے محمد کی شان میں لکھی ہے۔ آج جو لوگ نعت پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی سیرت جناب ابو طالب، سنت جناب ابو طالب ہے۔ آپ فرماتے یہ محمد حکیم ہے، اللہ اکبر۔ نعت لکھی جناب ابو طالب نے، سب سے پہلی نعت محمد مصطفیٰ کی۔ کائنات میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ابو طالب سے پہلے کسی اور نے نعت محمد لکھی ہو۔ اور ارباب ازا، یہ جناب ابو طالب کا طریقہ رہا ہے کہ مسند بچھاتے ہیں، پیغمبر کو بٹھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتے ہیں، داہنی طرف محمد ہوتے ہیں، بائیں طرف علی ہوتے ہیں، ایک لقمہ ابو طالب محمد کے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک لقمہ علی کے منہ میں ڈالتے ہیں، پہلے نبوت کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر امامت کو کھانا کھلاتے ہیں، جب ان دونوں کو کھلا چکتے تو اپنے باقی بچوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کا دسترخوان پوری دنیا کے لیے، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے، لیکن خود محمد کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ کس کے ہاتھ سے دلا رہا ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ جناب ابو طالب کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں رسول اللہ۔ اب کہو مسلمانوں کہ ابو طالب کافر تھے، اگر کافر تھے نا تو تم جیسے مسلمانوں سے، ابو سفیان جیسے مسلمان سے، تو پھر ابو طالب کا کفر اچھا، پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ابو طالب کے کفر کے ہی ساتھ ہو جائیں، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمارا حشر جناب ابو طالب کے ساتھ کریں۔ یقیناً جناب ابو طالب وہ ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ آپ یہ بتائیں کہاں مدد نہیں کی جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی؟ حد یہ ہے کہ جب تمام مکے کے بچوں نے مل کر اپنے باپ کے کہنے پہ پیغمبر کو پتھر مارنا شروع کیے اور رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کیا، تو ابو طالب کے حکم سے ابو طالب کا بیٹا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ادھر انہوں نے پتھر مارنا چاہا، ادھر جناب ابو طالب کا فرزند علی ابن ابی طالب آگے آیا، صلوات بھیجے محمد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف سارے مکے کے کافروں کی اولادیں، ایک طرف تنہا جناب ابو طالب کے بھی وہ تینوں بیٹے اور نہیں، بلکہ صرف ایک چھوٹا بیٹا۔ اللہ جانے بڑے بھی ساتھ میں آ جاتے تو کیا ہوتا۔ ایک چھوٹا بیٹا جناب ابو طالب کا، اور وہ ہے مولا کائنات۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پتھر تو رسول کو نہیں لگے، لیکن شام میں ہوا یہ کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب باپ لوگ دن بھر کے کام کے بعد لوٹے تو سب کی مائیں ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھیں، آنسوؤں کے ہتھیار لیے، آج ابو طالب کے بیٹے نے تمہارے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی، ابو طالب کے بیٹے نے تمہارے بیٹے کی ناک توڑ دی، کیوں؟ یہ آئے غصے میں شکایت لے کر، ابو طالب اپنے بیٹے کو سمجھا دو، اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے، یہ حالت بنائی ہے۔ جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ جناب ابو طالب آئے نکل کر، آپ سوچے کیوں کفر کا الزام لگا؟ جناب ابو طالب کے اوپر بڑی ہیبت تھی، جناب ابو طالب ڈرتے تھے لوگ، جناب ابو طالب کے نام سے ڈرتے۔ آپ نکل کر آئے، مکے کے تمام باپ خاموش کھڑے، سر جھکائے۔ ابو طالب سمجھا دیجئے اپنے بیٹے کو، آج اس نے ہمارے بیٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جناب ابو طالب فرماتے اپنے بیٹوں سے کہہ دو محمد کی دشمنی چھوڑ دیں، ہمارا علی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محمد کے دشمن ہیں یقیناً وہی علی کے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ علی کے ہاتھوں کے پٹے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو شب ہجرت آئے تھے، اور جب شب ہجرت آئے تھے رات بھر محاصرہ کرنے کے بعد جیسے ہی صبح یہ اندر داخل ہوئے ہیں اور بستر پہ میرے مولا انگڑائی لے کر اٹھ کے بیٹھے ہیں تو سب کے سب پیچھے ہٹ گئے، کیوں؟ کیونکہ وہی چہرہ نظر آیا کہ جس نے کبھی بچپن میں ان کی پٹائی کی۔ تو ارباب اعزاء،
جو ہر قدم پہ پیغمبر کی حفاظت کرتی رہی، وہ ذات ذات جناب ابو طالب کی ہے، جس نے کفار مکہ کی ایک نہ چلنے دی، جس نے ہمیشہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں پیغمبر اکرم کی حمایت کی ہے، نصرت کی ہے۔ آیت میں لفظ ان تنصر اللہ ینصرکم، نصرت کی ہے۔ ابو طالب نے خود نصرت کی، اپنی اولاد سے نصرت کی، اپنے جان و مال و ایمان ہر چیز سے نصرت کی ہے رسول۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ مددگار ہے ابو طالب کا۔ آپ کو ابو سفیان کے ایمان پہ یقین ہے، ابو طالب کے ایمان پہ یقین نہیں ہے؟ اور اگر ابو طالب کے ایمان پہ یقین نہیں ہے تو بس میں آخری ایک جملہ کہہ کے اور جناب معصوم اقدم کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ وہ آخری جملہ یہ کہ اگر واقعی مان لیتے ہیں کہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، مرتے مر گئے، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، تو پڑھواؤ اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی پنڈت سے پڑھواؤ، بلاؤ کسی بڑے پنڈت کو اور بلا کے اپنی بیٹیوں کا نکاح پڑھوا لو کہ یہ سنت رسول ہے تمہارے لحاظ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کافر ہو کے جناب ابو طالب محمد کا نکاح پڑھ سکتے ہیں تو پھر تمہاری بیٹیوں کے نکاح کیوں نہیں کافر پڑھ سکتے؟ پھر کسی مولانا کی کیا ضرورت، کسی عالم کی کیا ضرورت؟ شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ خود بھی اپنا عقد پڑھ سکتے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کا عقد جناب ابو طالب نے پڑھا ہے کہ ابو طالب پر انگلی اٹھانے سے پہلے مسلمانوں ایک مرتبہ دیکھ ضرور لینا کہ تمہارے نبی کا عقد کون پڑھ رہا ہے۔ اور جناب ابو طالب جب عقد رسول پڑھتے ہیں تو عقد رسول پڑھتے ہوئے پہلا جملہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، اللہ، اپنا ایمان بتا دیا جناب ابو طالب نے، درس ایمان دے دیا جناب ابو طالب نے پہلی ہی بار میں۔ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں رکھا ہے۔ پہچان لو مکے کے منافقوں، مکے کے کافروں، میں کافر نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں کلمہ نہ پڑھنے والوں میں نہیں ہوں، میں ذریت ابراہیم میں ہوں۔ جو ابراہیم کا ایمان تھا وہ میرا ایمان ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد علیہ محمد۔ اچھا، اور بس عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کے یہاں جتنے ہوئے ہیں سب ایک سے ایک بہترین، پھر وہ اس گھر کے بیٹے ہوں یا اس گھر کی بیٹیاں ہوں۔ الحمدللہ بات آ گئی تو ایک جملہ کہتی چلوں، ایام ازا قریب ہیں، ہر مومن کے دل میں ایک ہی خیال ہے، کیسے محرم کریں گے، کیسے مجلس کریں گے، کیسے ماتم کریں گے۔ اس بار ازا خانوں میں فرش بچھا کے لوگوں کو بلا سکیں گے یا زوم پہ مجلس کرنا پڑے گی یا آن لائن مجلسیں کرنا پڑیں گی؟ ایسا نہیں کہ مجلس نہیں ہوگی۔ میں گستاخی معاف ایک جملہ کہنا چاہوں گی، اس لیے کہ انڈیا کے شاعر نے لکھا کہ سب کو اب فکر ہے محرم کی، کیسے ہوگا حسین کا ماتم۔ الحمدللہ بہت اچھا کلام، جو فکر ہے وہ ہے، پورا کا پورا نقشہ اتار دیا۔ پاکستان کے شاعر نے اس کا جواب دیا، وہ بھی بہترین، فکر مت کیجئے محرم کی، ہوگا ہوگا حسین کا ماتم۔ محرم کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ کسی ایک بھی شیعہ کو یہ لگتا ہو کہ ماتم نہیں ہوگا، مجلس نہیں ہوگی، یہ تو غیر ممکن ہے ارباب اعضاء، اس لیے کہ مجلس کرنے والے شیعہ ہی تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں مجلس کرنے والے؟ ہماری آپ کی بساط کے ہم فرش اعضاء بچھا لیں گے، ہم مجلسیں کر لیں گے، ہم ذکر حسین کو قائم رکھیں گے؟ ہم اپنی اولادوں کو تو دین پہ ثابت قدم کر نہیں پاتے، ہم ذکر حسین کو کیا قائم کریں گے؟ ہم کیا، ہماری بساط کیا؟ ہماری صرف اتنی سی بساط ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلائے جا رہے تھے، اس وقت ایک پرندہ چھوٹا سا اپنی چونچ میں ایک بوند پانی لے کے جا رہا تھا آگ بجھانے کے لیے۔ اس پرندے نے چونچ کا پانی ڈالا آگ میں، کسی اور پرندے نے مذاق اڑایا، کیا ایک بوند پانی لے کے جا رہا ہے، اتنی آگ لگی ہے، تیری ایک بوند پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ آپ کو پتا اس پرندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے یہ آگ بجھے گی نہیں، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ میرے ایک بوند پانی سے ہرگز نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ میرے یہ ایک بوند پانی ڈالنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ابراہیم کو جلانے والوں میں سے نہیں ہوں، بچانے والوں میں سے۔ بس ہماری مثال اس پرندے کی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سمجھ لیں مجلسیں کر کے اپنا نام لکھاتے ہیں کہ ہم یزید والے نہیں، حسین والے ہیں،
ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین پر رونے والے ہیں، حسین کو قتل کرنے والے نہیں، آنسو بہا کے بتاتے ہیں ہم فاطمہ زہرا کو پرسا دینے والے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کا در جلانے والے نہیں، گھر جلانے والے نہیں، خدا لعنت کرے در زہرا جلانے والوں پر، اور خدا لعنت کرے امام حسین کے خیمے جلانے والوں پر، خدا لعنت کرے اولاد رسول کو قتل کرنے والوں پر۔ ہم قاتلوں پر لعنت کرنے والے ہیں، قاتلوں کا ساتھ دینے والے نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اتنا ہی اعزاز کافی ہے کہ ہمارا شمار حسین کے عزاداروں میں ہو جائے، ورنہ خدا کی قسم اس گھرانے کے بیٹے دنیا کے بیٹوں سے بہتر، اس گھرانے کی بیٹیاں دنیا کی بیٹیوں سے بہتر، اس گھرانے کے بچے دنیا کے بچوں سے افضل، اس گھرانے کے ضعیف دنیا کے ضعیفوں سے افضل۔ میں کس کا ذکر کروں؟ ایک بیٹی کا تذکرہ کرنا ہے۔ آج جس محرم کی فکر کرنے میں آپ پریشان ہیں کیسے یہ مجلسیں ہوں گی، اپنی مجلسوں کو علی کی بیٹی زینب کی ضمانت میں دے دیجئے۔ جس نے شام میں اپنے بھائی کا فرش بچھا دیا وہ ہندوستان میں فرش حسین کیسے نہ بچھے؟ یقیناً ارباب اعضا پوری دنیا میں فرش تو بچھے گا، فکر یہ ہے کہ کس طرح بچھے گا۔ اللہ جانے عزاداروں کو جمع کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، یا اسی بے کسی سے گھروں میں بیٹھ کر مجلسیں سننا پڑیں گی اور پڑھنا پڑیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ فرش پہ آنے کی توفیق دے، پروردگار رضاخانے سجانے کی توفیق دے، اپنے گھر میں حسین کو مہمان بلانے کی توفیق دے۔ وہ جناب ابو طالب کی پوتی ہے کہ جس نے یزید کے گھر میں فرش حسین بچھا دیا اور اپنے بھائی کا فرش بچھا کے بتایا کہ دیکھ یزید تیری طاقت اب کہاں گئی، دیکھ یزید تیرا تخت، تیرا تاج، تیرا راج سب ختم۔ میں عباس کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، تو صحیح جو تیرے گھر میں اپنے بھائی کی صف عزا بچھا کے نہ چلی جاؤں، اور جو تیرے گھر سے میں ماتم کی اور مجلس کی بنیاد رکھ کے نہ چلی جاؤں۔ ہمارا کروڑوں سلام آل محمد کی بیٹیوں کو۔ ایک وہ بہن تھی جس نے اپنے بھائی کا فرش قاتل کے گھر میں بچھایا، ایک وہ بہن ہے جس کی ولادت کل گزر گئی، 1 تاریخ 1 ذیقعد۔ 1 ذیقعد کی تاریخ کون سی آپ جانتی ہیں؟ 1 ذیقعد ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اب میں اس کو جہالت کے علاوہ اور کیا کہوں کہ ہمارے یہاں کچھ باتیں بڑی عجیب عجیب ہوتی جو میری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ہماری خواتین اکثر جب اپنی زبان میں مہینوں کے نام جوڑتی ہیں تو بڑی شان سے جوڑتی ہیں، رجب، شعبان، رمضان، عید، خالی، بقرعید۔ میں سوچتی ہوں عید کے بعد خالی کیوں؟ آخر یہ بھی کوئی نام ہوا؟ عید، خالی، بقرعید، عید خالی، خالی کیسے؟ جس کی 1 تاریخ کو معصومہ کی ولادت ہو جائے، جس کی 1 تاریخ کو کریم اہل بیت دنیا میں آ جائیں، جس کی 1 تاریخ کو وہ آ جائے جس کے روضے کی زیارت مثل زیارت قبر شہزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج۔ کیا اس مہینے کو خالی کہنا جائز ہے؟ بہت سی بہنوں سے یہ بھی سنا ہے خالی کے مہینے میں شادیاں نہیں ہوتی، شعبان کے مہینے میں، حالانکہ اب الحمدللہ یہ جہالت کم ہو رہی دھیرے دھیرے، اب تو کرنے لگے ہیں لوگ، بہت سے لوگ کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی، عید کے مہینے میں بھی ہوں گی، خالی کے مہینے میں بھی ہوں گی۔ شادی اور موت کا بھروسہ نہیں، لاک ڈاؤن میں اگر شادیاں ہو سکتی اتنی کثرت کے ساتھ تو خالی میں کیسے نہیں ہوں گی؟ بہرحال اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور پروردگار عالم جن کے گھروں میں بھی جوان اولادیں ہیں اللہ انہیں بہترین متقی پرہیزگار جناب فاطمہ معصومہ قم کا وفادار کو عطا فرمائے۔ غدار ہونے والا ہو تو اولاد تمہاری رہ جائے لیکن ساتھ نہ ملے، غدار نہیں چاہیے، اولاد بھی غدار نہیں چاہیے، ماں باپ بانجھ ہو جائیں اولاد نہ ہو لیکن غدار اہل بیت نہ ہو۔ خدا دے تو اہل بیت کی وفادار اولاد دے، ورنہ بے اولاد رکھے، بے اولادی کا غم ایک طرف، لیکن اولاد بن کے عمر سعد کی طرح یزید کے لشکر میں چلی جائے، اولاد بن کے شمر کی طرح کربلا میں جس طرح شمر حسین کے خلاف ہے، ایسی اولاد سے اچھا ماں باپ بے اولاد رہ جائے۔ کبھی کبھی بے اولادی صاحب اولاد ہونے زیادہ بہتر ہوتی ہے، گستاخی معاف، پر کیا کروں آپ جانتی میرا انداز یہی ہے۔ لہٰذا اس معصومہ قم کی ولادت 1 ذیقعد
173 ہجری 173 ہجری مدینہ منورہ میں ہماری شہزادی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں وقت صبح. کیا کہنا اس شہزادی کا. الحمدللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چاہنے والے سن رہے ہیں اپنے گھروں میں ایک آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کروں, آپ بعد میں سوچتی رہیے گا کہ ہمیشہ اہل بیت کے دشمن حکومت نے یہ چاہا کہ اہل بیت طاہرین کی نسل نہ بڑھنے پائے. ہمیشہ جتنا ان کو روکا گیا اتنا کسی کو نہیں روکا گیا. اور آپ جانتے ہیں 7ویں امام کی زندگی کہ اس کے لیے شاعر کو یہ شعر لکھنا پڑا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی, زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. جن کو پوری زندگی زیادہ تر ان کی عمر کا حصہ جو ہے وہ یا تو نظر بندی میں گزرا ہے یا قید خانے میں گزرا ہے. اس کے باوجود اللہ جسے رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اور خدا جس کو ذلیل کر دے اسے کبھی عزت نہیں ملتی. 7ویں امام جن کی زندگی زیادہ تر قید خانوں میں گزر گئی, ان کی 37 اولادیں 37 اولادیں. ہمارے یاری روڈ والے تو دانت منگلی دبا کے کہیں گے اللہ 37 اولادیں. کسی کی 6 ہو جائیں 7 ہو جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑے بہادر ہیں 6 اولادیں. بس 1 یا 2 اس سے زیادہ تو سن کے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں, قریب بے ہوشی ہو جاتے ہیں. 37 اولادیں آپ کے 7ویں امام کی. اللہ چاہتا تھا ان کی نسل بڑھے, پروردگار نے دی اولادیں. دشمن اپنی کر رہا تھا, خدا اپنی کر رہا تھا. ان اولادوں میں 2 اولادیں ایسی کہ جنہیں آج بھی ساری دنیا یاد کرتی ہے. ویسے ایک چیز اور واضح کروں, 37 میں سے ایک بھی نالائق نہیں نکلی ہے. ایک بھی راستے سے بھٹکی ہوئی نہیں نکلی صراط مستقیم سے, مگر 2. ایک کو تو اللہ نے کائنات کا امام بنا دیا, جنہیں آپ ضامن آہو کہتی ہیں, جنہیں آپ امام ضامن و سامین کہتی ہیں, جنہیں آپ شہنشاہ خراسان کہتی ہیں, جنہیں آپ ضامنان یتیمان کہتی ہیں, جنہیں آپ بادشاہ خراسان کہتی ہیں. وہ امام جو غریب الغربا بھی ہیں, اور وہ امام کہ جو شاہ خراسان بھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک یہ فاطمہ معصومہ قم. تو عزیز و معصومہ قم کا لقب بھی انہیں معصوم امام سے ملا, اور کریمہ اہل بیت کا لقب بھی انہیں معصوم امام سے ملا. معصومہ قم وہ ہستی ہیں عزاداروں کہ جن کا علم من جانب پروردگار ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ اگر عورتوں میں امام ہونا ہوتے تو یقیناً معصومہ قم بھی امام ہو جاتی. یہ اللہ نے عورتوں میں امام نہیں رکھا, لیکن آپ کے فضائل, آپ کے درجات, آپ کے معجزات, آپ معجزات کے حامل ہیں آج بھی. اپنی وفات کے اتنے سال کے بعد آج بھی معصومہ کے روضے پہ معجزے ہوتے ہیں, ہوتے تھے نہیں. آج بھی بشارت ہوتی, لوگ جاتے ہیں معصومہ کے روضے پہ. کوئی آنکھ لے کے پلٹا, کوئی صحت لے کے پلٹا, کسی کو اولاد مل گئی, کسی کو اچھا رشتہ مل گیا. یعنی اس در سے آج بھی خیرات بٹ رہی ہے. ایسی بیٹی ہے نا کہ جن پر ان کے بابا 7ویں امام نے فخر کیا ہے. اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا, آقائے مرعشی نے جب چلہ کیا تو خواب میں انہیں کیا بشارت دی گئی کہ قوم چلے جاؤ کریم اہل بیت کے روضے پر. ان کے روضے کی زیارت مثل زیارت مزار جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجب. تو یہ معصومہ قم, ان کے فضائل بے شمار ہیں, کہاں تک بیان کیے جائیں. جناب فاطمہ کی طرح آپ کے بھی بے شمار القاب ہیں, جیسے جناب فاطمہ کے 9 نام ہیں اور بہت سارے القاب ہیں. اسی طرح سے یہ بھی فاطمہ ہیں, فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام. انہیں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بڑی محبت تھی, جناب زینب کی طرح. آپ جانتی ہیں اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ بھائی کی محبت میں ہی آئی تھی. آج جو قم میں بسی ہیں تو بھائی کی محبت میں ہی آ کے قم میں بس گئی. فرق اتنا ہے کہ زینب آئی بھائی کی محبت میں, کربلا تک آئی, بھائی کا ساتھ دیا, آخری وقت تک ساتھ دیا, اس کے بعد قید کی صحبتیں سہی, لیکن پلٹ کر پھر بعد میں جناب زینب وطن گئی, انہیں جانا نصیب ہوا, اور دوبارہ جلا وطن ہو کے شام میں آ کے دفن ہوئی. لیکن معصومہ بھائی کی محبت میں جب گھر سے نکلی تو پلٹ کے اپنے گھر نہیں پہنچی. اور آج بھی آپ کا روزہ قم میں موجود ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو اور تمام شیعان حیدر کرار کو
मासूमा कुम के रोजे पे जाने की और ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आज मासूमा की आगोश में इल्म पल रहा है। आज मरकज़ इल्म कुम की ज़मीन है। बड़े बड़े उलमा इसी जमीन से निकल रहे हैं। क्या कहना इस सरजमीन कुम का कि जिस सरजमीन कुम के बारे में मासूमीन ने फरमाया कि कुम जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से 3 दरवाजे कुम की सरजमीन पर खुलते हैं। यही वजह है कि कुम में रहने वालों के लिए अमान है। बरोज़े महशर हर जमीन के ऊपर जलजले आएंगे, हर जमीन के ऊपर तबाही होगी, लेकिन कुम की जमीन उठा के जन्नत में मिला ली जाएगी। करबला की जमीन उठा के जन्नत में मिला ली जाएगी। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहरहाल मासूमा के अलकाब, मासूमा तो आपका बहुत मशहूर लक़ब है, नाम फातिमा। मासूमा सबसे मशहूर लक़ब। आपके सदक़े में आज तक अल्लाह जाने कितनों की गोदियां भर चुकी हैं। करीमा, करीमा की तो बात ही अलग है। करीमा एक अलग चीज है। आप करीमा अहले बैत कही जाती है। अल्लाहु अकबर। खाने काबा वहां के हरम में लोगों के लिए अमान है, तमाम लोगों के लिए। मासूमा का हरम आले मोहम्मद के लिए। आले मोहम्मद ने कहा कि ये हमारे लिए। तो अजीजान गिरामी, मासूमा करीमा शफीआ, आलिमा, मुहद्दिसा, ताहिरा, तकिया, आबिदा, सैयदा, रजिया, हमीदा, रशीदा, नकिया, मर्जिया, सिद्दीक़ा। और बस इतना बता दूं, ये सारे जो अलकाब हैं मासूमा के, ये सब आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। आले मोहम्मद के नाम और अलकाब जुदा नहीं हुआ करते। हमारे यहाँ का आलम अलग है कि लड़का बिल्कुल अंगूठा छाप नाम आली हुसैन, ये हम और आप करते हैं। पता ये चला कि अच्छा खासा रंग साफ है, लेकिन बचपन में कभी काला था, तो जो कल्लो और मशहूर हो गया तो वो सांवली बेगम और कल्लो ही होके रह गई। ये हमारे आप क्या होता है, नाम अलग, सिफत अलग, अक्ल जर्रा बराबर नहीं है, लेकिन नाम है फाजिल। क्या कहना, अलीम, फाजिल, ज़हीन, ये हम लोग करते हैं। अहले बैत के यहाँ जो सिफात होती हैं वही अलकाब में ढल जाते हैं। सिद्दीक़ा हैं तो सिद्दीक़ा कही जाएंगी जिसने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही ना हो। ताहिरा है तो जहां नजासत का गुजर ना हो। मासूमा है तो जिससे परवरदिगार आलम इस्मत पे फाइज कर दे, चाहे वो इस्मत का कोई भी दर्जा हो। मुहद्दिसा है तो उनसे हदीसें बयान होंगी और वो मुहद्दिसा करार पाएंगी। ऐसा तकवा होगा कि तकिया कही जाएंगी। ऐसी इबादत गुजार होंगी कि आबिदा पुकारी जाएंगी। और ऐसी सादात के घराने की मुमताज शख्सियत होंगी कि सैयदा कह के पुकारी जाएंगी। बहरहाल अजीजान गिरामी, वो जो मर्जी परवरदिगार पे नजर रखे उसे मर्जिया कहते हैं। लिहाजा ये हमारी शहजादी, बस ये अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, वरना मैं जितने फजाइल पढ़ती चली जाऊंगी। फिर अगर मोजिजात तो पूछिए मत, एक के बाद एक मोजिजात, बेशुमार मोजिजात है हमारी शहजादी के। आपकी जियारत का तरीका क्या, अल्लाह हम सबको जियारत मासूमा कुम नसीब फरमाए। जब जियारत के लिए जाए तो इमाम ने फरमाया कि मासूमा की जियारत के लिए जाना तो कब्र मासूमा के पास जाके खड़े होना और खड़े होकर कहना या फातिमा। कैसे जियारत करना है वो तरीका सुनिए। ये मासूम इमाम के कौल है, मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, मैं वैसे ही के वैसे आपके सामने नकल कर देती हूँ। कहा जब जाना तो कब्र के पास जाना और कब्र मासूमा के पास खड़े होना और खड़े होकर इस तरह से पुकारना और कहना कि या फातिमा इश्फ़ई ली फिल जन्नता फ़इन्ना लका इंदल्लाहि शानम मिनश शान। अल्लाह अकबर। किसने कहा है? 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। सादा शक़री से ये तरीका बताया। कहा जब इमाम ज़ियारत को जाना है मेरी बहन की, तो इस तरह से वहां जाके सलाम करना फातिमा को। अब मैं आपकी सहूलत के लिए बता देती हूँ कि इस तरीके में जो आपने कहा, तो आपने कहा क्या? बस अजीजान गिरामी, आप पुकार के कहती या फातिमा इश्फ़ई ली फिल जन्नता, अये फातिमा जन्नत में मेरी शफाअत फरमाई, इसलिए कि खुदावंद आलम के नजदीक आपको अजीम तरीन मर्तबा हासिल है। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। लिहाजा जनाब फातिमा मासूमा कुम, आज भी उनके रोजे पर लोग
جاتے ہیں اور جانے کے بعد صحت ملتی ہے. میں نے آپ کے سامنے شاید مجلس میں عرض کیا تھا اس بچی کے بارے میں جس کا نام پروین تھا, اور وہ پروین کی جو اپاہج تھی, چل نہیں سکتی تھی. آپ نے دعائے مشلول کے فوائد میں پڑھا ہے کہ دعائے مشلول اپاہجوں کو صحت یاب کرتا. معصومہ کے روزے کو اس کو کئی بار بشارت ہوئی, اس کو لے کر آئے, اور جب وہ معصومہ کے روزے پہ آئی ہے اور اس کو لا کے روزے سے باندھ دیا گیا, تو ایک مرتبہ جب رات کے سناٹے میں اس کی آواز ہے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو. ماں نے جب دیکھا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تھی. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کے, اللہم صلی محمد و آل محمد. پروردگار معصومہ قم کے صدقے میں جتنے لوگ یہ ذکر اس وقت سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کسی اذیت میں, کسی تکلیف میں ہے, اسے صحت کاملہ عطا فرما. اگر ان کے علاوہ بھی کوئی بیمار ہے, یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, کوئی بزرگ ہے, والدین ہیں, اولادیں ہیں, اے میرے معبود اگر کوئی ہاسپٹل میں ہے, کوئی آئی سی یو میں ہے, کوئی کوما میں ہے, پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. جنہیں جنہیں کورونا ہو چکا ہے ان کو بھی صحت عطا فرما, اور جنہیں ابھی تک نہیں ہوا ہے, جو بچے ہوئے مالک, ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. اے پروردگار نعرہ حیدری کے اس گروپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا. حیدر کرار کے نام پر پروردگار ہمیشہ ان کی استطاعتوں میں اضافہ فرمانا, توفیقات میں اضافہ فرمانا, اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, محمد اور آل محمد کا واسطہ میرے معبود, جو لا ولد انہیں نیک اور سعید اولاد عطا فرما. الہی آمین. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو روح کے بیمار ہیں ان کو ان کی روحانی شفا, روحانی صحت عطا فرما. الہی آمین. بیٹیاں ہیں گھروں میں, جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, والدین پریشان ہیں, اللہ معصومہ کے صدقے میں ان کی بیٹیوں کو, ان کے بیٹوں کو بہترین کفو عطا فرما. الہی آمین. ضروری نہیں کہ فقط بیٹی والے پریشان ہوں. آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے گھرانوں میں بیٹی اور بیٹیوں کی شادیاں کر کے بھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے بچے سکون سے نہیں ہیں, ان کے بچوں کے گھروں میں کچھ ایسے حالات ہیں کہ والدین کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اے پروردگار اگر ہو گئے ہیں رشتے تو ان میں آپس میں محبت اور الفت قرار دینا. الہی آمین. معصومہ قم کے صدقے میں ہمیں میں نے جو روحانی بیماری کا نام لیا ہے نا, آج لالچ میں کئی گھر برباد ہو رہے ہیں, کبھی بیٹیوں کا لالچ تو کبھی بیٹوں کا لالچ, زندگیاں برباد کرا. پروردگار ہمیں اسلامی شعائر پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی لالچ کو ہمارے دلوں کو پاک فرما دے الہی آمین. کہ جہاں پہ رشتے ٹوٹنے کی کگار پہ ہیں, یا دو میں سے کوئی ایک ان رشتوں سے نجات پانا چاہ رہا لالچ کی بنا پہ, پروردگار انہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. الہی آمین. میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ, پنجتن پاک کا واسطہ, ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرمانا. آمین. اور میرے معبود یہ جو زمانہ چل رہا ہے, اللہ تو ہمارے حالات سے واقف ہے, جو بھی سننے والوں کے دل میں ہے, جو ان کے دماغ میں ہے, جو ان کی جائز حاجات ہیں, تجھے سب معلوم ہے. ان سب کی جائز حاجات کو قبول فرما لے, ان کے گھروں میں سکون عطا فرما. الہی پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل قرار دینا. آمین. اور اے میرے معبود ہمیں امام کے ناصروں میں, ان کے اعوان و انصار میں, ان کے منتظرین میں ہمارا شمار فرمانا. الہی آمین. پروردگار اس گروپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرنا, ہمیں دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اسی صدقے میں ہمارے مال میں وسعت اور برکت عطا فرما. الہی آمین. پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ کہ اگر ہمیں موت بھی آ جائے, موت بھی ہماری اور امام کی ملاقات میں کبھی حائل نہ ہو سکے. الہی آمین. ان کے اپنے امام کی خدمت میں جانا نصیب فرمانا, الہی ان کے دور حکومت میں رہنا نصیب فرمانا. اے معبود دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت نصیب فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما لینا. جو دنیا میں ہیں انہیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما, جو گزر گئے ہیں ان کی قبر کی اور عالم برزخ کی اور آخرت کی تمام منزلوں اور مشکلوں کو ان پر آسان الہی فرما. آمین. چند اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی, تھوڑا سا وقت اور آپ کر لوں گی معصومہ قم کی شان میں, اور انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گی. بسم اللہ. پہنچانا سلام باد صبا معصومہ قم کی خدمت میں, ایران اگر جانا ہو تیرا
मासूम कुम की खिदमत में है आप करीम बिनते करीम सब करते हैं बीबी की ताज़ीम कब हमको मिलेगा ये मौका मासूम कुम की खिदमत में देना है सलामी दर पे हमें बड़े दर्द छुपे हैं इस दिल में हर दर्द की है मौजूद दवा मासूम कुम की खिदमत में ऐ बिन ये हमारी और आपके दोनों के दिल की आवाज है ऐ बिनते इमाम मैं उखते इमाम किस तरह से हम पहुँचाए पैगाम अरे मुज़तर है बहुत कह दीजिए आ मासूम कुम की खिदमत में ऐ बीबी यहाँ के रंजो अलम दुनिया के मसाइब हैं और हम सब हाल तो है रोशन मेरा मासूम कुम की खिदमत में सब हाल तो है रोशन मेरा सब दर्द के मारे आएंगे आकर यहाँ तस्कीन पाएंगे मिल जाएगी सबको अपनी दवा मासूम कुम की खिदमत में मिल जाएगी सबको अपनी दवा मासूम कुम की खिदमत में ऐ काश सितारा किस्मत का चमके जो हुक्म सबका जाना फिर पाए शरफ हम ज़ियारत का मासूम कुम की खिदमत में मुज़तर है जो जा नहीं सकते वहाँ और महफिल जो सुनते हैं या अपने अपने घरों से सही सुन तो रही है ना मुज़तर है जो जा नहीं सकते वहाँ और महफिल जो सुनते हैं यहाँ है महवे तसव्वुर महवे दुआ मासूम कुम की खिदमत में अरे तन मन के मरीज मरज ले आए हैं बढ़िया लिए हम आए हैं तन मन के मरज ले आए हैं बड़ी आस लिए हम आए हैं उम्मीद है मिल जाएगी शिफा मासूम कुम की खिदमत में उम्मीद है मिल जाएगी शिफा मासूम कुम की खिदमत में है खाक मिसाले अर्श वहाँ सोई है मेरी शहजादी जहाँ है खाक मिसाले अर्श वहाँ सोई है मेरी शहजादी जहाँ जन्नत का ज़मीं पाई दर्जा मासूम कुम की खिदमत में है शाह खुरासां की ये बहन और शहर मदीना इनका वतन है अजर जियारत बकिया का मासूम कुम की खिदमत में और बस आखिरी शेर है आपके सामने मक्ता अर्ज है दुआओं में याद रखिएगा इस शेर के साथ वाकिफ वो हमारी हालत से हम वाकिफ उनकी फजीलत से वाकिफ वो हमारी हालत से हम वाकिफ उनकी फजीलत से शबनम है सवालिए इल्मो बयां शबनम है सवालिए इल्मो बयां हम सब हैं सवालिए इल्मो बयां
मासूम खुम की खिदमत में पहुँचाना सलाम बादे सबा मासूम खुम की खिदमत में ईरान अगर जाना हो तेरा मासूम खुम की खिदमत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तवज्जो के साथ इतनी मोहब्बत के साथ सुना। परवरदिगार आलम इस ग्रुप को भी सलामत रखे, परवरदिगार शुभी को भी सेहत के साथ सलामत रखे, शमा को भी, दोनों बहुत मेहनत के साथ ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप तक पहुंचा रही हैं। अल्लाह हमें और ज़्यादा तरक्की दे परवरदिगार आलम, इसी तरह अहले बैत ताहिरीन के राह पे कुछ ना कुछ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। तिलावत कुरान पाक के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से, या मजलिस और महफिल के ज़रिए से हम एक दूसरे से मिलते भी रहें, सिला रहमी भी होती रहे, और इसी तरह से हम जिक्र अहले बैत करते रहें और वहाँ रजिस्टर में हमारे नाम लिखे जाते रहें कि हाँ ये लोग हैं जो जिक्र अहले बैत कर रहे थे। और परवरदिगार आलम इसके सदक़े में हमारे मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी दुनिया आखिरत की मुश्किलों को भी आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह आपा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।